محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ عبادت، توبہ، صبر، شکر اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اسلامی روایتوں اور تاریخی نقلوں میں ملتا ہے کہ عاشورہ کا دن کئی برکتوں اور اہم واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ مفسرین اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد سلامتی کے ساتھ کنارے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تथा بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا ہوئی۔ حالانکہ ان تمام روایتوں کی سند اور درجہ الگ الگ ہے، مگر مسلمانوں کے یہاں عاشورہ کو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے ہمارا رشتہ تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ مگر محرم کی عظمت کا سب سے دردناک اور روشن باب کربلا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ ایسی قربانی پیش کی جس نے حق اور باطل کے فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ دین کی اصل روح، انصاف، امانت اور امت کے صحیح راستے کی حفاظت کرنا تھا۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ جب دین اور ضمیر کا سوال ہو تو مومن اپنے سر کا سودا تو کر سکتا ہے، مگر اپنے اصولوں کا نہیں۔ کربلا کا پیغام صرف آنسو بہانا نہیں، بلکہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہر حال میں حق کا ساتھ دیا جائے۔ اگر محرم ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یاد دلاتا ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی نجات یاد دلاتا ہے تو ہمیں اللہ پر بھروسہ بڑھانا چاہیے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح یاد دلاتا ہے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ آخرکار حق ہی غالب ہوت کر رہے گا۔ اور اگر کربلا یاد دلاتا ہے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دین کی حفاظت کے لیے قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ محرم کے اصل پیغام کو بھول کر صرف رسموں، بحثوں، نعروں اور دکھاووں تک محدود ہو جاتے ہیں، جبکہ محرم کا اصل درس یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کو بہتر بنائے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، ظلم سے نفرت کرے، انصاف کا ساتھ دے اور اپنے دل میں امت کی بھلائی کا درد پیدا کرے۔ محرم ہمیں صرف غم نہیں دیتا بلکہ فکر دیتا ہے، صرف یاد نہیں دیتا بلکہ سبق دیتا ہے، صرف تاریخ نہیں سناتا بلکہ زندگی جینے کا راستہ سکھاتا ہے۔ سلام ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سلام ہو ان کے وفادار ساتھیوں پر، اور سلام ہو اس عظیم قربانی پر جس نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ حق کی راہ میں دیا گیا خون کبھی ضائع نہیں جاتا۔